بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں۔ گورنر جنرل کا مشیر قانون کون تھا؟ یہ کالم 3 جولائی 1999 کو شائع ہوا تھا۔ بعض اخبارات میں خبر آئی ہے کہ فروری 1948 میں کراچی میں پولیس کی نظام کے اصلاح کے لیے سندھ اسمبلی نے قانون منظور کیا جس کا نام تھا کراچی پولیس ایکٹ۔ صوبائی اسمبلی کی منظوری کے بعد اسپیکر نے وہ گورنر سندھ کی منظوری کے لیے اسے بھیجا، جہاں سے وہ گورنر جنرل کے لیے بھیجا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ گورنر جنرل قائد اعظم کے مشیر کو اس مسودہ قانون پر کوئی اعتراض ہوا، لیکن انہوں نے اعتراضات کو قاعدے کے مطابق فائل پر الگ سے بیان کرنے کے بجائے خود اس قانون کی اصل کاپی پر اصلاح فرما دی۔ ظاہر ہے یہ وہ کاپی تھی جو گورنر سندھ کے دستخط جس پر سب تھے۔ مشیر قانون کی اس نازیبہ حرکت پر گورنر جنرل کے سیکرٹری نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو اطلاع بھیجی کہ وہ مسودہ قانون جو آپ نے بھیجا تھا کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے، براہ کرم دوبارہ ارسال کر دیجئے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا کسی کو علم نہیں، بلکہ شاید اب کسی کو یہ بات یاد بھی نہیں ہوگی کہ ایسا کبھی کوئی مسودہ قانون بنا تھا یا نہیں بنا تھا۔ اب 50 سال سے زیادہ گزرنے کو آیا ہے، اس کے بعد وہ مسودہ قانون کسی دفتر کی ردی کی ڈھیر سے برآمد ہوا، جسے اخبارات میں محض تفنن طبع کے طور پر بیان کیا گیا، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اب اس معاملے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ خود ہی ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر مرکزی حکومت کی وزارت قانون اس معاملے کی تحقیق و تفتیش کرے تو بہت سے حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ مثلا وہ مشیر قانون کون تھا جس نے اصلاح کی تھی؟ اصلاح کی غرض و غائد کیا تھی؟ اس کے پیچھے اس کا اپنا کوئی مفاد تو نہیں تھا؟ اس کے پردے میں کوئی اور شخص، مثلا کوئی پولیس آفیسر یا سیاستدان اس کا محرک تو نہیں تھا؟ کسی دستاویز کی اصل کاپی پر اصلاح کرنا ہمیشہ سے ایک ناشائستہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ ادبی دنیا میں بھی کئی سے واقعات، جوش ملی آبادی اور شاہد احمد دہلوی کی ایسی آویزش کو تاریخی حیثیت حاصل ہے جس کے نتیجے میں ماہنامہ ساقی کا جوش نمبر وجود میں آیا۔ اس موقع پر بعض لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مذکورہ پولیس ایکٹ اگر صوبائی قانون تھا تو گورنر جنرل کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ اگر وہ مرکزی قانون تھا تو صوبائی اسمبلی میں کیا کر رہا تھا؟ اس نقطے پر ہم قارئین کی توجہ پاکستان بنتے ہی کراچی کی مخصوص صورتحال کی طرف کرائیں گے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت کس شہر میں واقع ہوگا۔ ظاہر ہے مختلف خصوصیات کی وجہ سے کراچی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ علاوہ ازیں خود سندھ اسمبلی کی مسلم لیگ کی حکومت نے بھی مرکزی دارالحکومت کے لیے کراچی کو کچھ دنوں تک مرکز اور سندھ دونوں کا دارالحکومت بنائے رکھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ روزمرہ کے مسائل جنم لے رہے تھے بلکہ عملی دشواریاں بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ چنانچہ مئی 1948 میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ایک تجویز منظور کی کہ کراچی اور اس کے گرد کے علاقے جو مرکزی حکومت کی رائے میں پاکستان کے دارالحکومت کے لیے درکار ہوں گے، تمام انتظامی اختیارات حکومت پاکستان خود استعمال کرے گی یا اس کی جانب سے استعمال کیے جائیں گے۔ پولیس ایکٹ مئی 1948 سے پہلے یعنی فروری میں منظور ہوا تھا، لہٰذا اس کے گورنر اور گورنر جنرل دونوں کے پاس جانے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہمیں اس مشیر قانون کا تعین کرنا ہے جس نے قانون کی اصل کاپی پر خامہ فرسائی کی تھی۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ گورنر جنرل یا صدر یا وزیر اعظم کے مشیر کے فرائض عام طور پر مرکزی حکومت کی پوری سیکریٹریٹ انجام دیتی ہے۔ تقریباً ہر شعبے کے لیے اپنے ذاتی دفتر میں مشیر مقرر کرنے کا شوق دراصل بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا۔ قائد اعظم ایک پارلیمانی جمہوریت کے سربراہ تھے اور جسے چلانا وزیر اعظم کا کام تھا، جس کی مشاورت کے فرائض تمام متعلقہ وزارتیں انجام دیتی تھیں، یعنی مشیر قانون کے فرائض کے لیے وزارت قانون کا ایڈوکیٹ جنرل ہوتا تھا۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کو حکومت پاکستان کی وزارت قانون کے تمام افسران کی اہلیت پر پورا اعتماد نہیں تھا، چنانچہ انہی کے ایما پر ایک انگریز سابق ICS افسر کو اپنا ڈرافٹر مقرر کیا گیا۔ اس ملک کی مختلف قانونی معاملات میں مشاورت لینے کے قائد اعظم کو اپنے اعتماد کے ایک وکیل کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے کراچی کے ایک پارسی وکیل مسٹر NM کوتوال کو اپنا مشیر قانون مقرر کیا۔ تنخواہ وغیرہ کی وصولی کے نام پر وزارت قانون کے افسروں کی فہرست میں درج تھا، لیکن وہ صرف ان معاملات پر جو قائد اعظم انہیں بھیجتے تھے اپنا مشورہ براہ راست قائد اعظم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔
گورنر یا وزارت قانون سے ان کا تعلق بڑا رسمی سا تھا. ان کے عہدے کا نام تھا لیگل ایڈوائزر ٹو قائد اعظم، جس کا مخفف تھا LQA. اس کا عہدہ حکومت پاکستان کے کسی ڈپٹی سیکرٹری کے برابر تھا اور انہیں 1400 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی. این کوتوال کا شمار غالباً صفحہ اول کے وکلا میں نہیں کیا جا سکتا. زیادہ تر وہ ضلعی عدالتوں میں اور گاہے بگاہے ہائی کورٹ میں وکالت کرتے تھے. غالباً ان کا تخصص فوجداری کے معاملات میں تھا. ممکن ہے اسی وجہ سے مجوزہ پولیس ایکٹ میں ان کے تحفظات رہے ہوں گے، جس کی عکاسی انہوں نے اصل قانونی دستاویز میں اپنے قلم سے کر دی. اگر یہ قیاس صحیح ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوتوال صاحب کو قانون سازی کی مبادیات کا بھی علم نہیں تھا. وزارت قانون کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک بیان کے ذریعے اس پورے معاملے کی وضاحت کرے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کون سی صورتحال ایسی تھی جس میں قائد اعظم کے دفتر سے ایک اہم قانونی دستاویز کا حشر نشر کیا گیا. مرکزی قانون ساز اسمبلی کے کسی رکن کو بھی چاہیے کہ وہ کسی سوال یا تحریک کے ذریعے اس معاملے کی تفصیلات معلوم کریں. اگر وہ مشیر قانون واقعی این کوتوال تھے تو ان کے بارے میں بہت کچھ شعر کا جی بھی بتا سکتے ہیں. معلوم کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ کون سی ترمیم تھیں جو اس قانون کے ذریعے ہونی تھی. ایک کاسموپولیٹن سٹی، پاکستان کی ابتدائی سے جو اہمیت اختیار کرتا جا رہا تھا، اس کا ادراک پاکستان بننے کے چند مہینوں کے اندر اندر کر لیا گیا. اور پھر شہر کی پولیس کے روایتی طریقہ کار سے بدلنا وقت کا اہم تقاضا تھا. اور قابل آفرین ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا ادراک کیا اور ان لوگوں کو بارے میں کیا کہنا ہے جنہوں نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی. کالم آپ سن رہے تھے قائد اعظم کا مشیر قانون کون تھا. اسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی نے اور یہ شائع ہوا تھا جولائی 1999 میں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.